بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. بس آپ دیکھیے زمانہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور ارتقاء کی منازل کو طے کر رہا ہے. مختلف مراحل اور مختلف تہذیبوں کو اس زمانے میں دیکھا ہے اور یہ محاورہ اپنے آپ ذہن میں رکھیے کہ اذا تجاوز الشیء عن حدہ یرجع الی اصلہ. جب ایک چیز اپنی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر اپنی اصل کی جانب پلٹ کے آتی ہے. ابھی شخصی ملکیت کا معاملہ ایسا ہے کہ 70 سال تک ایک ملک کے اندر جو ہے وہ اشتراکی نظام قائم کیا گیا اور وہاں کے اوپر بے شک اعلان کرایا گیا کہ نہیں جناب کوئی شخصی ملکیت نہیں ہے، سب میں شریک ہیں، سب کے مالک ہیں. لیکن عقل بشری اس منزل پہ نہیں پہنچے کہ وہ سب کے سب جو ہے اس چیز کو قبول کریں. لہٰذا وہ ملک آج ختم ہو گیا، نقشے پر سے غائب ہو گیا اور وہ نظام جو ہے وہ میوزیم میں چلا گیا کیونکہ عقل بشری اس منزل میں نہیں پہنچی تھی. لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب عقل بشری اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی، ارتقاء کی منازل طے کر لے گی اور خود انسان ملکی شخصیت اور ملک شخصی کا اخراج کرے گا اور اس کو مباحات عامہ میں تبدیل کرے گا. تو جب مباحات عامہ میں تبدیل ہو جائے گی، یہ میرا مال ہے، وہ آپ کا، جو آپ کا مال ہے وہ میرا، یہ میرا گھر ہے آپ کا اور جو آپ کا گھر ہے وہ میرا. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس طرح سے معاشرے میں ہو، یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب سب میں ایک رشتہ ہو جائے. اور وہ رشتہ جو ہے ایمان سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. تو ایمان کا رشتہ جب روئے زمین کے تمام افراد کے درمیان قائم ہو گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مرد مومن دوسرے مرد مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بہت ضرورت ہے پیسہ نکالیے گا اور اس کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں ہے. تو انتہائی کامیاب زمانہ اور انتہائی سعادت مند زمانہ معلوم ہوا کہ آخری زمانہ ہے لیکن بعض کا اسٹوری ہے پہلے زمانے میں. انسان میں اختلاف نہیں سے وجود میں آیا جہاں سے ملکیت شخصی کا معاملہ پیش آیا. لہذا جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تب شریعت پہلا نبی جس کو اللہ نے رسول بھی بنایا وہ حضرت نوح. عضو قرآن ان کے لیے ثابت ہے کہ سب سے پہلی شریعت لانے والے جناب نوح. اس کے بعد جو مشہور شخصیتیں گزری ہیں کہ جو شریعت لے کر آئی، حضرت ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور پھر پیغمبر خاتم. ہماری بشریت نے مختلف ادوار طے کیے. اب یہ مختلف ادوار جو طے کیے، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دین لے کے آیا لوگوں نے دین اسی کے نام سے اٹھا کر منسوخ کر دیا. حضرت موسیٰ دین لے کر آئے تو نتیجہ یہ کہا کہ دین موسوی یا وہ جو ہے جناب دین یہود کہہ دیا گیا اس کو. جبکہ حضرت یہودا وہ جناب یعقوب کی نسل سے ہیں. حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ان کا سلسلہ نسب ان کے اوپر جا کے تمام ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ جناب موسیٰ کی جانب نسبت دی جائے جو ان کے مورث اعلیٰ ہیں ان کی جانب نسبت دے دی گئی. تو کبھی دین یہود کہا گیا یا دین موسوی کہا گیا
یا دین مسیحی کہا گیا. یہ اللہ نے کوئی ایسا دین نہیں بھیجا تھا کہ یہ موسیٰ کا دین ہے, یہ عیسیٰ کا دین ہے, یہ جو ہے ابراہیم کا دین ہے. نہیں, دین اللہ کا دین ہے. بے شک سبحان اللہ. لانے والا ایک مبلغ کی حیثیت سے, بھائی ایک شخص جو ہے نامہ لے کے آیا ہے آپ کے پاس, تو آپ نامے کے مضمون پر توجہ دیں گے. کس نے اس مضمون کو لکھا ہے, کس نے میرے جانب کیا پیغام دیا ہے, یا یہ کہ نامور کی جانب نامے کو آپ منسوخ کر دیں گے کہ بھئی جو نامہ لے کے آیا ہے گویا کہ یہ نامہ اس کا ہے. اس کا کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو ایک پیغام پہنچانے والا ہے. اصل میں نامہ جس نے صادر کیا ہے وہ ذات کی جانب مضمون کو منسوخ کیا جائے گا. تو اب شریعت کی شکل میں مختلف نامے بشریت تک پہنچے. اب یہ بشریت کی کوتا فکری ہے کہ جو نامے لے کے آئے ہیں نامے لانے والوں کی جانب اس مضمون کو منسوخ کر دیا. جس طرح سے دین موسوی کہنا غلط, اسی طرح سے دین مسیحی کہنا غلط, اسی طرح سے دین محمدی بھی کہنا غلط. آگے بڑھیے بات کہ وہ جناب اوروں کی دیکھا دیکھی کہ وہ فلاں صاحب نے جو ہے وہ اپنے اشتہارات پیش کیے اور وہ جناب جو ہے وہ شریعت ان کی یعنی منسوخ کر دی گئی. اوروں کی دیکھا دیکھی آپ نے کہا فقہ مالکی, فقہ حنبلی اور فقہ جو ہے شافعی. بھائی فقہ مالکی فقہ حنبلی وہ ان کا مسئلہ ہے, آپ کیوں فقہ جعفری کہہ رہے ہیں؟ یہ نہ فقہ جعفری ہے نہ فقہ محمدی ہے, بلکہ یہ فقہ وہ فقہ ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کسی فرقے کی جانب یا کسی شخصیت کی جانب اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. بے شک بے شک. اور یہ نگاہ آفاقیت کے برخلاف ہے کہ کسی الہی شریعت کو آپ کسی ذات یا کسی شخص کی جانب منسوخ کر دیں. نگاہ آفاقیت کا تقاضا ہے کہ جس طرح سے شریعت ایک اسلام مکان اور سرزمین سے محسوس نہیں ہو سکتا. نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شریعت عربوں میں آئی تھی لہٰذا یہ جو عربوں سے اختصاص ہے. نہیں, یہ عالمی شریعت ہے. جب عالمی شریعت ہے پوری دنیا کی, جب پوری دنیا کے لیے ہے تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ آفاقی شریعت. اللہ جس ذات نے اس شریعت کو بھیجا اور عالمی شریعت بنا کے بھیجا اس کو انسانوں کے مزاج کا اندازہ ہے, اس کو پتہ ہے انسانوں کی توانائی کے متعلق کہ بھئی انسان کے اندر کتنی قدرت پائی جاتی ہے, کتنی توانائی پائی جاتی ہے. اس مزاج کا لحاظ کر کے اس نے قوانین کو وضع کیا. قیامت تک یہ قوانین جو ہیں وہ بشریت کی ضرورت کو پورا کریں. تو سلسلہ یہ ہے کہ اگر حضرت آدم دین جو لائے ہیں وہ کوئی اور دین نہیں ہے, وہ بھی دین اسلام. جناب نوح جو پہلی شریعت لے کر آئے وہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت نوح کوئی غلط دین لے کر آئے, نہیں, وہ بھی اسلام. حضرت ابراہیم جس دین کو لائے وہ بھی اسلام. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جس دین کو لائے وہ بھی اسلام. بھائی اسلام ہے سلامتی سے. السلامتی کے معنی کیا ہے؟ احادیث میں اس کی تشریح کی گئی ہے. مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ کیا مسلمان اسے کہا جاتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے, اسے کہا جاتا ہے. لیکن اصل میں اسلام تسلیم سے, تسلیم کے معنی ہوتے ہیں سپرد کرنا.
حوالے کر دینا. اب اس کے 3 فرق ہیں. ایک جسمانی تسلیم ہے, ایک ذہنی تسلیم ہے, اور ایک قلبی تسلیم. چنانچہ ان تینوں تسلیموں کو اگر آپ ملائیں, جسمانی تسلیم, ذہنی تسلیم اور قلبی تسلیم, اس کی جانب قرآن کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی کافۃ. اے ایمان والو, اسلام کے اندر پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. اسلام کے اندر پوری طرح سے داخل ہو جاؤ کیا مانا؟ بھائی اس کے معنی نہیں ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی, ذہنی اعتبار سے بھی, قلبی اعتبار سے. جسمانی تسلیم کیا ہے؟ جسمانی تسلیم یہ ہے کہ صرف زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ آپ جاری کریں گے, یعنی آپ نے اپنے جسم کو سپورٹ کر دیا اسلام سے. جیسے 2 ملک جو آپس میں دشمن ہے, جنگ کر رہے ہیں, ان میں سے ایک کا سپاہی دشمنوں کے درمیان گھر جائے, تو جب وہ دشمنوں کے درمیان گھرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسلحے کو زمین پہ رکھا, ہاتھوں کو اوپر کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہے ہیں, اب آپ جو چاہیے وہ ہمارے ساتھ سلوک کیجیے. یہ ہے جسمانی تسلیم. اب اس طرح سے جب جسمانی طور پہ کوئی کسی کے سپرد کر رہا ہے, کیا اس سپاہی کے متعلق یہ بھی کہا جائے گا کہ اس نے اپنے دشمن ملک کے حقانیت کو تسلیم کر لیا؟ ہاں بے شک. سبحان اللہ. بھائی اس وقت تشخیص اس نے یہ دیا ہے کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں لڑوں گا تو نتیجہ یہ ہے کہ خواہ کے لیے جان جائے گی, خون بے حدر بہے گا, اور جب خون بے حدر بہے گا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپورٹ کر دیجیے. یہ جسمانی تسلیم ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو اپنی ذات سپورٹ کر دی, جو چاہے آپ سلوک کریں, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے حقانیت کے بھی قائل ہو گئے, اور جس مسئلے پہ ہم میں اور آپ میں جنگ تھی اس مسئلے پہ ہم پیچھے آئے جا رہے ہیں. نہیں, اس وقت مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. بالکل ایسا ہی ہو فتح مکہ کے موقع کے ہوگا کہ جس وقت پیغمبر نے مکے کو فتح کیا اور یہ فتح حاصل ہوئی, کسی ایک شخص کی نفسیوں تک کے نہیں پوچھی, پورا مکہ پیغمبر کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے, اور پیغمبر نے اہل مکہ سے سوال کیا, کیا کروں میں تمہارے ساتھ سلوک, کیا سوچتے ہو بتاؤ تم, کیا میں تمہارے ساتھ سلوک کروں گا؟ سب نے کہا ایک زبان ہو گئی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھتیجے ہیں, ہم کو آپ سے خیر کے علاوہ کسی اور چیز کی امید ہی نہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا, میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائی سے. آج کے دن تم سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. پھر پیغمبر نے ایک جملہ کہا, تم سب کے سب آزاد ہو. لہذا اس جملے کو یاد رکھیے گا, اہل مکہ جو فتح مکہ پہ اسلام لائے ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ طلقاء کہا جاتا ہے. اس کا واحد ہوگا طلیق. طلیق کی جمع ہے طلقاء, اسی سے ہے طلاق. طلاق یعنی آزاد کرنا. اور اس میں جو ہے کیونکہ عقد جو ہے, عقد میں طرفین کا ہونا ضروری ہے, لیکن ایک اور طریقہ میں طرفین کا ہونا ضروری نہیں. دیکھے گا کی تفریح, اگر ایک مولا اپنے غلام سے کہ میں تجھے آزاد کر رہا ہوں, غلام کہے کہ مجھے آپ کی آزادی قبول نہیں ہے, اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آزاد کر رہا ہوں تو آزاد ہو گئے. اسی طرح سے اللہ نے جو شرف رجال کو دیا ہے, الرجال قوامون علی النساء, یہ جو ہے خواتین کے اوپر مقوم ہے. اب مقوم بہرحال جو ہے اس کی
تشریح جو ہے وہ صاحبان نظر سے کروائیے گا، کیونکہ عدالت میں کبھی کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بھائی مقرر ہے. تو اب وہ جناب جو ہے مقرر ہے، ان کو ایک حق دیا ہے کہ اگر تم آپ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اختیار کرو. اور وہاں پر وسیلہ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے انتی طالب. تو جیسے ہی کہا فوراً رشتہ ازدواج جو ہے وہ منقطع ہو گیا. اب آپ جو ہیں وہ کہیں چاہے نہ کہیں کہ میں قبول کر رہی ہوں، نہیں، معاملہ ختم ہو گیا. تو طلاق جمع ہے، اس کا واحد بنے گا طلیق. کیا مانا ہے؟ آزاد کرنے کے. پیغمبر نے فرمایا انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. لہذا اہل مکہ کا اسلام ان لوگوں کا جیسا نہیں ہے کہ جو سابقین اور اولین میں سے جن لوگوں نے مکے میں جب پیغمبر تھے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، ان کو شرف حاصل تھا، جن کا شمار ہاتھوں کے پر کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اس وقت اہل مکہ کے مصائب و آلام کا مقابلہ کیا تھا، ان کو شرف ہے. ایک تو سابق ہے، اس کا شرف، پھر مہاجر ہے، اس کا شرف، پھر میدان جنگ کے غازی ہے، اس کا شرف. یعنی ہر شرف کے بعد ایک دوسرا شرف. پھر آپ نے جو ہے وہ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی تو آپ کو دلہنی سفر طے کرنا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال جس کے پاس کبھی کوئی شرف نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خاندان کے شجرے کے میں پناہ تلاش کرتا ہے. کہتا ہے یہ شجرا میں پیش کر رہا ہوں کس کی نسل سے ہوں. یہی ہوا کہ اہل مکہ میں سے بدقسمتی سے قریفال کچھ لوگوں کے نام گرا اور وہ حاکم بن گئے. اب بعد میں وہ رسول کے حقیقی جانشین کو خط لکھ رہے بھائی ہم اور آپ ایک ہی شخص سے چلے، دونوں کا شجرہ جو ہے ایک ہی ہے. ہم بھی عبد المناف کی نسل سے اور آپ بھی عبد المناف کی نسل سے، لہذا ہم دونوں ایک ہی ہیں، دونوں جو ہیں قریش سے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے کو ہم سے افضل سمجھتے ہیں جبکہ ہم دونوں نسب کے اعتبار سے ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں. اور بہرحال اسلام میں فلاں شخصیتیں افضل نہیں. تو حضرت نے جواب میں لکھا بھائی معاملہ یہ ہے کہ تم نے کہا ہے کہ ہم سب ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، صحیح کہا ہے، لیکن یہ دیکھو یہ دونوں شاخوں میں فرق رہا ہے. تم دور جاہلیت میں ویسے نہیں تھے جیسے کہ ہم دور جاہلیت. دور جاہلیت کی گندگی ہم کو آلودہ نہ کر سکی، اس وقت میں ہم نمایاں تھے. بے شک بے شک. کہتے ہو کہ ہم دونوں ایک شخص ہیں. کب؟ ہاشم کے مانند امیہ، کب؟ ہر عبد المطلب کے مانند تھا، کب؟ تمہارا باپ رسول کے مانند تھا. تم کہتے ہو کہ فلاں اور فلاں فضیلت کے اعتبار سے افضل ہے. تو وہی مسئلہ یہ ہے کہ فلاں جو ہے اگر وہ افضل ہے کہ تم کو کس نے حق دیا ہے کہ تم سابقین کے درمیان جو ہے وہ درجہ بندی کرو. سوچو کہ تم تساوی کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم دونوں برابر ہیں. کیسے برابر ہم دونوں ہو سکتے ہیں جبکہ رسول ہم میں آیا، رسول کا جھٹلانے والا تم میں آیا. ہم وہ ہیں کہ ہمارے اندر جوانان جنرل کے سردار پائے جاتے ہیں. تم وہ ہو کہ تمہارے اندر
جہنمی لڑکے پائے جاتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ ہمارے پاس سید عالمیت پائے جاتے ہیں. ہم وہ ہو کہ تم میں امانت الحطب پائے جاتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ ہمارے اندر اسد اللہ پایا جاتا ہے. ہم وہ ہو اللہ تو تمہارے اندر اسد الاحلاف پایا جاتا ہے. اللہ اے شخص تو اپنی گمراہی کے اوپر غور کیوں نہیں کرتا؟ تمہاری مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کو تیر اندازی کی دعوت دے. کس منزل کے اوپر تمہاری گمراہی پہنچ چکی ہے اور تم مجھ کو موت سے غور ذرا کر رہے ہو. کب تم نے فرزند ابو طالب کو موت سے کرتے ہیں؟ میرے پاس آج بھی وہ تلوار محفوظ ہے کہ جس تلوار کا ذائقہ تیرے نانا تیرے ماموں اور تیرے بھائی تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس میرے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بہرحال میرے پاس وہ تلوار محفوظ ہے اور دیکھو تم کیا میرا تعاقب کرو میں خود تمہارے تعاقب میں آتا ہوں. یہ فضیلت معلوم حضرت نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے. کہ تم تاریخ میں سے ہو دولتہ میں سے ہو. نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے اعتبار سے تم کو کوئی فضیلت نہیں آ سکتی. ہاں کی وہ باتیں کیوں پیش کر رہے ہو کہ جو ذاتی شرف نہیں ہے, شرف اضافی ہے. شرف اضافی اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب ذاتی شرف اس کے ہمراہ ہو. اور اگر ذاتی شرف نہیں پایا جاتا ہے تو شرف اضافی کی کوئی حیثیت نہیں. بے شک نتیجہ کیا ہے؟ تسلیم جسم کے اعتبار سے یہ پہلا مرحلہ کہ لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کا دائرہ اسلام میں آگے ایک مسلمان کو جو حق ملتا ہے وہ سارا حقوق جو ہیں اس شخص کو ملیں گے جو شہادتین اپنی زبان پہ کہے. لیکن تسلیم ذہن یہ ہے کہ انسان وہ حقائق کے جو زبان سے اعتراف کر رہا ہے عقل کی کسوٹی پر ان کو پرکھے اور پرکھنے کے بعد قبول کرے. اگر ذہن ایک حقیقت کو قبول کر رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ذہنی طور پہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. اور ذہن ہر حقیقت کو نہیں قبول کرتا, اسی کو قبول کرتا ہے کہ جو عقل اور منطق کے تقاضوں کو کرتی ہے. بے شک بے شک. اب دو تسلیمیں ہم کی, جسمانی تسلیم اور ذہنی تسلیم. جن چیزوں کو ذہنی طور پہ تسلیم کیا ہے دل سے ان سے انسیت پیدا کی. اگر دل سے ان سے انسیت پیدا کر لیے گا تو ایثار فداکاری قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. ایثار اور فداکاری اور قربانی کا جذبہ اس وقت تک نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ دل کسی کا اسیر نہ ہو. اسلام نے دعوت دی ہے کہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرو عقل کی بنا پہ, رسول کو مانو عقل کی بنا پہ, قیامت کو مانو عقل کی بنا پہ, امامت کو مانو عقل کی بنا پہ. اور اس کے بعد دل سے الفت پیدا کرو. اور یہ دل سے الفت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب منعم کا انعام آپ اس کا جائزہ لیں اور محسوس کریں کہ صاحب نعمت نے کون کون سی نعمتیں آپ کو عطا کی. جتنا زیادہ یہ احساس ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہوگا اتنا زیادہ ہماری محبت میں اضافہ ہوگا. محبت کا تعلق دل سے, لیکن دل کا مرحلہ بعد میں آ
پہلے عقل کا مرحلہ ہے، بے شک اور جہاں دل پہلے اسیر ہو جائے اور عقل کو بعد میں استعمال کیا جائے وہاں پہ اندھاپن پایا جاتا ہے. بے شک وہاں کے اوپر انسان اپنی محبت کو کسی کے سامنے ثابت نہیں کر سکتا ہے. تو محبت کو ثابت کرنے کے لیے غیر کے انسان آپ عقلی سہارے کے لیے محتاج ہے، نیاز نہیں ہر جگہ کے اوپر. یعنی کوئی ایسا علم نہیں کہ جو عقلیات کے اوپر مشتمل ہو. عرفان کا مرحلہ جو ہے، عرفان میں بھی دو قسمیں ہیں، عرفان نظری، عرفان عملی. عرفان نظری میں لازم ہے کہ آپ غور و فکر کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے ان چیزوں کو ثابت کریں. لیکن اب اس کے بعد عرفان عملی کہ بھئی آپ جو ہے سیر و سلوک کے راستے کو طے کریں، اور وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر آپ کو گفتگو ہوگی کہ 4 مرحلے ہیں اس کے، موضوع بحث سے خارج رہیں گے. تو بہرحال آپ نے فرض کیجئے کہ خواب دیکھا، یہ خواب آپ کے لیے ہو جاتے ہیں، اب دوسرے کے سامنے اس خواب کو ثابت نہیں کر سکتے. بے شک بے شک آپ نے جو ہے ایک مشاہدہ کیا ہے وہ آپ کے لیے ہو جاتا ہے. بے شک. فرض کیجئے کوئی درجہ ایمان میں بہت اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچے، دعویٰ کرے کہ اس کی جو ہے معصومین میں سے کسی سے ملاقات ہوئی، ہو سکتی ہے آپ آ گئے، لیکن کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ اپنے ہی تک رکھیے، دوسروں کو زبردستی اپنے ساتھ دوسروں کو اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقل کی کسوٹی کے اوپر پہلے اس چیز کو ثابت کریں. بے شک تب جو ہے یہ چیز ہوگی. تو میں تو آپ سے ذاتی ملاقات ہوئی. شکوہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ خواب بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ ملاقاتیں بیان کرتے ہیں، ہماری گزارش ہے ان سے کہ شیعت اور تشیع کو آپ خواب کی دنیا سے نکال کے تعامل کی دنیا میں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. بے شک بابا ہو زیادہ خواب بیان کیجیے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ بس یہ خواب والے ہو جائیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ پھر یہ اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت نہیں کر پائیں گے کسی کے ساتھ. پہلے ان کے اندر یہ توانائی پیدا کیجیے کہ یہ اپنے مسلک اور مذہب کو دوسروں کے سامنے عقل کی کسوٹی پر ثابت کرے. اس کے بعد یہ باقی باتیں کہ کس کو مشاہدہ ہوا، کس کو خواب ہوا، مگر اگر آپ خواب ہی کو معیار قرار دیں گے تو ضرورت نہیں ہے اس شریعت کی اور نہ ضرورت ہے ان احکام کی. بزرگ علماء خواب پہ اعتماد نہیں کرتے تھے. جناب شیخ انصاری بزرگ ہیں، آج کوئی مجتہد بن نہیں سکتا اگر شیخ انصاری کی کتابوں کو نہ پڑھے. جناب شیخ انصاری 200 سال پہلے گزرے. تشیع کا مایہ ناز سرمایہ ہے جو خدمت انجام دی ہے، اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیسی خدمت بنی نے انجام دی. 200 سال ہو چکے ہیں، آج تک نظام تعلیم میں شیخ انصاری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس شخص کو مجتہد نہیں مانا جائے گا کہ جو جناب شیخ انصاری کی کتابوں کو نہ پڑھے. پڑھنے کی بات نہیں ہے، صرف فقہ کی کتاب مقاصد کو رکھ دیا جائے کہ چلیے پڑھیے اس کو، اور اس کتاب سے آپ شیخ کا نظریہ بتا دیجیے کہ کہاں پہ ہے نظریہ، ہر طرح کے بتائیے. آپ اگر کوئی شیخ کے نظریے کو بتا دے تو مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ شخص اس کتاب کے اوپر تسلط رکھتا ہے. جناب آسان نہیں ہے شیخ کا نظریہ کشف کرنا. اب شیخ انصاری جیسی شخصیت حسین آباد ٹرسٹ کا جو آج یہاں دیکھ رہے ہیں پیسہ جو محمد علی شاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپورٹ کیا، اب یہ پیسہ اس سے دینی طلاب کو اسکالرشپ بھی دی جاتی تھی
تھے تعلیم کے لیے ان کو کرایہ دیا جائے. بعد میں شاہی حکومت جب تک تھی اس وقت تک نجف کے حوزے کو پیسے بھیجے جاتے کہ جو بچے طالب علم ہیں ان کی اس پیسے سے مدد کی ہے. 1856 میں اودھ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور بہرحال پھر وہ 11 مہینے جو جناب پھر جس قدر کے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو 1858 میں لکھنؤ سے اودھ حکومت اودھ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ خصوصیت آپ کے شہر کو حاصل ہے کہ یہ سب سے آخر میں سامراج کے ہاتھ میں آیا. 1857 میں دلی فتح ہو چکا تھا. ملک کے بقیہ حصوں کے اوپر فتح اور کامیابی ان لوگوں کو مل گئی لیکن یہ اودھ کا علاقہ 1858 میں ان کے ہاتھ میں آیا. شدید جنگ ہوئی ہے. اب قائدین اور منافقین اس وقت بھی تھے اور لوگ تھے. اب یہ ہوا یہ مسئلہ کہ یہ پیسہ جو نجف جاتا تھا اب کس کے توسط سے جائے گا؟ کہا کہ بھائی وہ انگریز حکومت کے توسط سے جائے گا. ان لوگوں نے وہاں حوزے سے رابطہ کیا کہ یہ پیسہ جو محمد علی شاہ نے معاف کیا تھا وہ پیسہ جو ہے اس کے متولی ہم ذمہ دار ہمیں لہٰذا ہم پیسہ نہیں. شیخ نے جو ہے جواب میں کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ حوزہ جو ہے اتنا مستغنی ہے کہ آپ کا نیاز مند نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے آپ کو اس پیسے کی. تو شیخ کی سیرت میں ایک نمایاں یہ فضیلت ہے کہ انہوں نے اس پیسے کو لینے سے انکار کر دیا کہ جو ان کے ہاتھ سے ملے گا. کہا نہیں آج ان سے پیسہ لیں گے کل ان کے لیے دل درد ہوگا اور پرسوں جو ہے پھر کچھ اور اقدامات انجام پا جائیں گے. تو پہلے ہی مرحلے کے اوپر روک لیے تھے. ایک جیسی بافضیلت شخص در سے خالی تھے. اتنے میں ایک مجنون اور دیوانہ مسجد کے اندر داخل ہو. شیخ نے اس کو دیکھا کہا کہ اس کو باہر نکالو. مسجد کے باہر نکالو. اب وہ جناب مسجد سے باہر اس کو نکال دیا گیا. رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کے بندے کو تم نے مسجد سے باہر نکال دیا. تم کو حیرانی محسوس ہوئی. دوسرے دن آئے درس دینے کے لیے پھر وہ دیکھا چلا آ رہا ہے. پھر کہا ہٹاؤ اس کو یہاں سے, اس کو مسجد کے اندر نہ ٹھہرنے دینا. اور جناب ہٹا دیا گیا, بھگا دیا گیا. پھر خواب میں رات کو دیکھ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے ایک بندے کو مسجد سے باہر نکال دیا. کیسا تمہارا دل ہے؟ تیسرے دن پھر شیخ درس دے رہے ہیں, دیکھا پھر وہ چلا آ رہا ہے. پھر بھگایا. پھر یہ خواب آ رہا ہے. تو وہ اس سے بتایا کہ 3 دن میں ایسے خواب دیکھا تھا. پھر آپ تب تک خواب پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ کہا خواب پہ عمل کرو یا حدیث پہ عمل کرو؟ جب حدیث موجود ہے تو ہم عمل کریں گے. سبحان اللہ. حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مسجد میں آ جائے, چاہے وہ بچہ ہو یا دیوانہ کہ جو نجاست اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا ہے, اس کو مسجد میں مت ٹھہرنے دو. حدیث پہ عمل کیا جائے گا یا خواب پہ عمل کیا جائے گا؟ افسوس ہے کہ حدیث کو بس کچھ ڈالا, خوابوں کو آگے کر دیا. جو ملت خوابوں کو امام بنائے گی وہ ملت پھر خواب آور ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوابوں کو امام نہ بنائیے. بے شک یہ خوابوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے. نہیں, آپ بہرحال جو ہے وہ تعقل کی دنیا میں آئی ہے. ارے کیوں عقل کی وادیوں میں آنے سے گھبراتے ہیں؟ کیا یہ توہمات کا شیش محل منہدم ہو جائے گا؟
جو ہاں۔ اپنے توہمات سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، ہاں دولی جوش، کہ کیسے کوئی عزیز روایات چھوڑ دے، ناکام ساتھ باپ کے آداب چھوڑ دے، آسان نہیں ہے رشتے آرام توڑ دے، ورثے میں جو ملے ہیں وہ اسلام توڑ دے۔ میراث میں جو اسلام مل جاتے، انسان جو ہے ان کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ مذہب کو اس سے کتنا نقصان پہنچتا ہے، ذرا توجہ آپ کو دینے کی ضرورت ہے کہ آپ آئندہ آنے والی نسل کی تربیت عقل کی بنیاد پہ کریں۔ اب دشمن کی جانب سے جب اعتراض ہوتا ہے تو آپ کی نئی نسل اس کو نہیں پتا ہوتا ہے، گھبرا جاتی ہے۔ اعتراض کرنے والا کہ اعتراض کر رہا ہے، لفظ مسلمان قرآن کے اندر کہیں نہیں آیا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ اعتراض دیکھا، ارے بہت گویا کہ اہم اعتراض کر دیا گیا، لفظ مسلمان قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے۔ ارے بھائی تم صرف ایک لفظ کی بات کر رہے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں نماز کا لفظ بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا، روزے کا لفظ بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ تو بھائی نماز کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، روزے کا لفظ نہیں آیا، کیوں آئے گا؟ مسئلہ ہے کہ یہ فارسی لفظ ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی کہ جو جہل مرکب کا شکار ہے، جاہل بھی ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ جاہل، تو دعوت اسی جہالت میں رہیں گے۔ اسلام ان کی ہوتی ہے جو جہل بسیط رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے اس کو سدھارا جا سکتا ہے، لیکن جو جاہل اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ جاہل، ایسے شخص کی کیا اصلاح ہوگی؟ اسلام اپنے اعتبار سے بہت بڑا تھا کہ لفظ مسلمان قرآن میں نہیں آیا۔ ہاں نہیں آیا کیونکہ لفظ مسلمان فارسی لفظ ہے، قرآن عربی میں داخل ہوا ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم آپ کو لینگویج کو سیکھ لینا چاہیے کہ یہ عربی لفظ ہے وہ فارسی لفظ ہے۔ آپ کا اعتراض اتنا کمزور، اتنا بودا کہ اگر ایک زبان شناس اس اعتراض کو سنے گا تو واقعاً آپ کی عقل کی حالت دیکھ کے صفحہ باطن بچھائے گا۔ یہ ہے عقل کا عالم۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ دعوی علم کر رہے ہیں، آپ اپنی نئی نسل کو بتائیے کہ بھائی یہ اعتراضات اہمیت نہیں رکھتے۔ لفظ مسلم قرآن میں آیا، مسلمان کیوں آئے گا؟ کیونکہ لفظ مسلم عربی لفظ ہے، مسلمان فارسی لفظ ہے۔ لفظ صلاۃ قرآن میں آیا ہے، نماز نہیں آیا ہے کیونکہ نماز فارسی لفظ ہے، صلاۃ عربی لفظ ہے۔ لفظ صوم قرآن میں آیا ہے، روزہ نہیں آیا ہے کیونکہ روزہ فارسی لفظ ہے۔ تو اب آپ اس قسم کے اعتراضات اگر آپ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جو علمی انحطاط بین الاقوامی طور پہ شروع ہو چکا ہے اور جس میں بہرحال ہر انسان دوسرے انسان سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے اعتبار سے وہ اس نے ادھر سے ہی کچھ معلومات کو ادھر سے معلومات لی، معلومات کی گویا معلومات کا ایک معجون ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ معلومات کا معجون ہے وہ اگر پیش کیا جائے تو وہ ایک مریض قدیم کو شفا تو نہیں بخش سکتا، بلکہ اس کی جان ضرور بے شک۔ تو یہ معلومات کا جو معجون پیش کیا جا رہا ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ گویا کہ بڑا اچھا ان کا مطالعہ ہے۔ نہیں، کوئی مطالعہ نہیں ہے آپ کا۔ آپ کیا جانیں کہ دین کی کیا تعریف ہے؟ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ دو مترادف ہیں یا جو ہیں دو الگ الگ چیزیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سے اصول ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور کون سے اصول ایسے
پہلے اسلام سے باہر چاہتے ہیں. باہر چلا تو بے شک بھائی ان کو کیا رونا رویا جائے جب اپنوں کی حال یہ ہے کہ اگر جناب رسالت مآب کی توہین ہو, قرآن کا مذاق اڑایا جائے تو پیشانی کے اوپر بل نہیں آتے. اور بہرحال سید الشہداء کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی گستاخی کر دی تو وہاں کے اوپر آستینیں چڑھا لیں گے اور وہاں پہ توجیہ کی جاتی ہے. ارے کیا ہوا, اس شخص جو ہے جناب امیر کے حوالے سے تو اس نے کچھ نہیں کہا, امام حسین کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا, یعنی جو اصل ہے اس کو بھول جائیں اور جو منسوب ہے اس کی جانب اس کو لے لیں. یہ کون سا دین ہے؟ دین یہ ہے کہ پہلے اصل کو لیجیے, بے شک بے شک پھر جو منسوب ہے اس سے وابستہ ہوئیے. جب اصلی نہ رہے تو وابستہ آپ سے خود دامن چھڑا لے گا, کیونکہ اصل ہے رسول, اصل ہے قرآن. جب قرآن ہی جا رہے ہاتھ سے, رسول جا رہے ہاتھ سے, تو پھر حسین کے حوالے سے کچھ دعویٰ کرے کہ حسین اس کے پاس دعویٰ کر رہا ہے, جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. جس کے پاس رسول نہیں اس کے پاس حسین نہیں, جس کے پاس حسین ہے اور رسول نہ ہو تو حسین اس شخص کے پاس نہیں آ سکتا. حسین اسی کے پاس رہیں گے جس کے پاس رسول ہے, حسین اس کے پاس رہیں گے جس کے پاس قرآن ہے. کربلا کی جنگ نظریات کی جنگ تھی, بے شک یہ پارٹی کی جنگ نہیں تھی کہ وہ جناب جو ہے آپ یہ کام کریں تو غلط اور ہمارا آدمی یہ کام کرے تو صحیح. نہیں, یہ نظریات کی جنگ ہے. جب نظریات کی جنگ ہے تو یہاں اصل نظریہ ہے توحید کا نظریہ, اصل نظریہ ہے قرآن کا نظریہ. اگر قرآن کا کوئی حامی ہے وہ حسین کے ساتھ, قرآن کا کوئی مخالف ہے وہ حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حسین ایسے کسی آدمی سے مدد نہیں لے سکتے, اپنے لشکر میں اس کو شامل نہیں کر سکتے جس کا عقیدہ نہ قرآن پہ ہو نہ رسول پہ ہو. حسین اس کو شامل کریں گے جو ان کے جد کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے اور قرآن میں عقیدہ رکھتا ہے. لہٰذا اب کسی سے اگر آپ سنتے ہیں کہ فلاں 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 سے مدد کی درخواست کی تو پہلے اس کسوٹی کو لائیے کہ وہ رسول کو قبول کرتا تھا, قرآن کو قبول کرتا تھا, تب اسے ان لوگوں سے مدد مانگ سکتے. ورنہ اگر مدد کا معاملہ ہوتا تو بہت سے بظاہر مسلمان حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. حسین نہیں چاہتے تھے تخت یزید کو پلٹنا. اگر تخت یزید کو پلٹنا مقصود ہوتا تو ویسے انتظامات کیے جاتے, اس طرح سے لشکر کو جمع کیا جاتا. حسین کو ذہنیت یزید کو تب پلٹنا تھا. ذہنیت کو پلٹنے کے لیے شجاعان شہسوار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ششماہے کی ضرورت ہے. ذہنیت کو پلٹنے کے لیے صرف مردان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خواتین کی ضرورت ہے. ہر صنف کو لے کے حسین پہنچے کیونکہ ذہنیت کو تبدیل کرنا. عزیزان گرامی, بس 2 دن رہ گئے رخصت عذاب کہ ایام نزدیک آ چکے ہیں. تو بہرحال ہمارا بات یہ عقیدہ ہے کہ حسین ہمارے مہمان بھی تو کہتا ہے کہ حسین کی بات اصلاً ہم ایسا نہیں ہے کہ سال کے 2 مہینے 8 دن میں حسین کو اپنے گھر بلائیں اور بقیہ سال کے حصے میں ہمارا حسین سے کوئی تعلق نہ ہو. نہیں, حسین وہ ہے جو سال کے 360 دن ہمارے دل میں محسوس ہے. مہمان ان لوگوں نے حسین کو بلایا تھا جنہوں نے حسین کو دعوت دی. لہذا ہمارا ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں. ہم اہل کوفہ کی صف میں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ مولا ہم آپ کو مہمان بلا رہے ہیں. ہم کیوں بلائیں گے مہمان؟ حسین ہمارے ہمراہ ہیں, ہم کو مہمان بلانے کی ضرورت نہیں ہے. مہمان جب بلایا جاتا ہے تو انسان مہمان کی خاطر بہت سے کام نہیں انجام دیتا, لیکن مہمان کے رخصت ہوتے اس کی اصل شکل نمایاں ہو جاتی. حسین کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے کہ ہم حسین کو مہمان کے طور پہ بلائیں اور اس کے بعد 360 دن
حسین کو اگر ہم اپنے دل میں نہیں رکھ رہے بس 2 مہینے پڑھ گئے تو مہمان والا سلوک کریں، نہیں مہمانوں والا سلوک نہیں کرنا ہے. حسین ہمارے وہ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ بولے جمیل اے خالق ارض زندگی پیدا کر، ذرات میں روح سرمدی پیدا کر، مٹی کو پلا چکا خون شبیر، اب تو مٹی سے آدمی پیدا کر. حسین انہوں نے جو قربانی پیش کری نظیر ہوئی نہ اولی تو اس کی مثال ہے نہ آخری اس کی مثال. اپنے ہمراہ حسین جو ہے بیویوں کو بھی لے کے چلے، بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلے، کیونکہ حسین کو ذہنی انقلاب برپا کرنا ہے. جسمانی فتح نہیں چاہیے، جسمانی فتح کارگر نہیں ہوتی، ذہن کو فتح کامیابی حسین کی کہ جو کل تک سر حسین کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا، دشت اطلاع میں حسین کا سب تھا اور چھڑی مار رہا تھا، وہی شخص لعنت لے جایا، خدا کی لعنت رکھنے پر جانا تھا، اس نے حسین کو قتل کرنے میں جلد بازی کا سوچ کیا. آج ہر خاص و عام کے نزدیک مجھ کو جو ہے منفور بنا دیا. رات میں اٹھ کر یہ نعرہ کرتا تھا آخر حسین نے میرا کیا لے رہا، وجدان کا عذاب انتہائی سخت ہے. عزیزان گرامی، یہ انقلاب ذہنی کا نتیجہ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخر کا ملک میں اب بغاوتوں کا اندیشہ. چانچہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب اہل حرم کو رخصت. نعمان ابن بشیر اگرچہ مدینے کے رہنے والے ہیں، انصار سے ان کا تعلق تھا، لیکن دیکھیے نعمان کا کردار ایسا کردار ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہاتھ میں رہے اور شہادت بھی نہ پیش کرے. مسئلہ یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ کا جب وہ جو ہے قتل ہوا تو ان کا خون آلود کرتا لے کے شام آ گئے. ان کی جو ہے اہلیہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں لے آئے، وہ منبر کے نزدیک انگلیاں لٹکا دی گئیں اور کرتا ٹانگ دیا گیا. بعد میں اس کے سلے میں حاکم بنا دیے گئے. اب جب انقلاب کوفے میں برپا ہوا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت سے ٹکرانا یا آخرت جانے کا خوف. لہذا بنی امیہ کے جو افراد آ کر کہتے ہیں کہ بھائی مسلم میں عقیل سے کہے کہ متعرض نہیں ہو رہے ہو، علنی طور پہ وہ حسین کی بیعت لے رہے ہیں، یا اس وقت تک نہیں متعرض ہوگا جب تک مسلموں سے خود نہ ٹکرائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی نزیات کے پاس حکومت چلی گئی اور نعمان ابن بشیر کو شام میں لے جا کے نظر بند کر دیا گیا کہ تم نے حسین اور سفیر حسین کے حوالے سے نرم دلی کا اظہار کیوں کیا. اب اہل حرم کو جب آزاد کیا گیا تو یہی نرم دلی کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اہل بیت سے یہ ذرا نزدیک ہے بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس قافلے کو تمہیں مدینے تک پہنچانا ہے، ان کا احترام کا پاس و لحاظ رکھنا اور انتہائی احترام کے ساتھ ان کو مدینے لے جانا. نعمان قافلے کے ہمراہ چلے اور پھر مدینے کے نزدیک جب پہنچے تو وہ آپ نے سنا ہے کہ جناب ام کلثوم نے جب در و دیوار کو مدینے کی دیکھا تو اس وقت جو ہے ایک مرثیہ کہا، اے میرے جد کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر. جب ہم گئے تھے تو اس وقت ہماری آغوش آباد تھی، ہمارے ساتھ ہمارے مرد تھے. آج جب ہم آئے ہیں نہ اولادیں ہیں، نہ شوہر ہے، نہ بھائی ہے، کوئی نہیں. امام نے نعمان کو بلایا، کہا نعمان تمہارا باپ تو شاعر تھا، تم بھی شاعر ہو، جاؤ جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کرو.
مدینے کے باہر ایک خیمہ نصب کیا گیا، آگے کرسی رکھی گئی، امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کرسی کے اوپر بیٹھے، سیدانیوں کو خیمے میں اتارا گیا، نعمان کے دوش کے اوپر سیاہ شال ڈالی گئی، نعمان مدینے میں آئے تو اب نعمان نے جو خطاب کیا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، یہاں مدینہ کہہ کے خطاب نہیں کیا، اسلام سے پہلے مدینے کا نام تھا یثرب، جب رسول آئے تو اس کا نام رکھا گیا مدینہ، آج جان رسول کی شہادت ہو چکی ہے، اب یہ مدینہ مدینہ نہیں رہا، یثرب بن گیا، لہذا نعمان نے آ کے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب کے رہنے والوں، اب یثرب رہنے کے لائق نہ رہا، جو اس یثرب کا وارث تھا اس کو شہید کر دیا، اس کے گھر کی خواتین کو اسیر کیا۔ یہ نعمان کی آواز بلند ہوئی، اور اس کے بعد نعمان نے کہا کہ وہ قافلہ جو سن 60 ہجری 28 رجب کو مدینے سے باہر گیا تھا، وہ قافلہ واپس آ چکا ہے، مدینے کے باہر موجود ہے۔ نعمان محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا، یہی صدا بلند ہوئی، بنی ہاشم کے گھروں سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت محمد حنفیہ بدن میں راشا تھا، غلاموں کے سہارے سے مدینے کے باہر آتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے بھتیجے سے سب سے پہلے ملاقات کریں۔ آئے، دیکھا ایک بزرگ انسان خیمے کے آگے کرسی کے اوپر بیٹھا، محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مرد بزرگ، کیا تم نے زین العابدین کو دیکھا ہے؟ ارے میرا بھتیجا کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک بار امام اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے، کہا چچا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں علی ابن حسین ہوں۔ ارے محمد حنفیہ نے غور سے دیکھا، آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیا۔